السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من يرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب رشادی زید مجدہ بانی و محتمم جامعہ غیث الہدیٰ، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب ندوی دامت برکاتہ، شہر کے مختلف محلہ جات سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان اعظام، جامعہ غیث الہدیٰ کے موقر محترم و معزز اراکین شورا، طلباء عزیز اور پردہ نشین خواتین اور طالبات، بہت دیر سے ہم سب طلباء کے پروگرام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اس کے بعد اعلیٰ درجے اور متوسط درجے میں کامیاب ہونے والے طلباء کی ہمت افزائی کی گئی اور انہیں انعام میں بیش قیمت عمدہ ترین کتابیں انہیں انعام میں دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب طلباء کو کامیابی اور کامرانی سے ہمیشہ سرفراز فرمائے، اللہ ترقیوں کے اور منزلوں تک پہنچائے، اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب کی شفقت اور عنایت پر یہاں حاضری ہوئی ہے۔ جب حضرت نے دعوت دی تو میں نے بہت تأمل کا اظہار کیا کہ اہل علم کے سامنے لبکشائی یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت اور بے ادبی ہوگی۔ میں نے معذرت خواہی کی، لیکن مولانا کی شفقت کی بنیاد پر یہاں حاضر ہونا ہی پڑا۔ میں آپ حضرات ہی کے توجہ سے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور میری یہ باتیں حضرات طلباء اعظام سے ہوں گی۔ عزیز طلباء، آپ خوش نصیب ہیں اور نہایت آپ احترام کے قابل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہزاروں نہیں کروڑوں طلباء کے اور بچوں کے درمیان میں آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے کیا کہ جو علم کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس علم کے لیے آپ کا انتخاب ہوا کہ جس علم کے ذریعے سے بندے کا رشتہ معبود کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، وہ علم جو مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے، وہ علم کہ جس علم کے ذریعے سے عبد اور معبود کے درمیان میں رشتہ استوار ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے اس علم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آپ محسوس کریں کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ جامعہ میں داخل ہوئے، حضرات اساتذہ کرام کی نگرانی میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ آپ اس نعمت عظمیٰ پر شکر گزار ہوں۔ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ والدین نے کہاں لا کر ڈال دیا، جہاں پرانی حسیریں، بوسیدہ چٹائیاں، جہاں سونے کے لیے ڈھنگ سے جگہ نہیں، کھانا معمولی ملتا ہے، نہانے اور دھونے کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ آپ ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آپ سوچئے کہ آپ اہل صفہ کے جانشین ہیں، آپ اہل صفہ کے وارثین ہیں، کہ جن اہل صفہ کے خود استاد رسول پاک علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبت اسی اہل صفہ کے ساتھ کر دی ہے۔ آپ اپنی سعادت پر نازا رہے، آپ اپنی اس خوشی پر فرحاں رہے، فرحت و انبساط سے آپ کے دل قلب معمور رہے، ناشکری نہیں اور کبھی نا امیدی نہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہمیشہ شکر گزار رہے کہ اللہ نے کروڑوں بچوں کے درمیان میں سے آپ کا انتخاب کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی تیز کی ہوا چلی ہو، کوئی آندھی آئی ہو، کوئی طوفان آیا ہو اور اس طوفان میں آپ اڑا کر کے یہاں لا کر پہنچا دیے گئے، تیز ہواؤں کے ذریعے سے آپ یہاں پہنچ گئے، اڑتے ہوئے غبار کی طرح سے نہیں۔ آپ کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، آپ کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، آپ کے یہاں آنے میں خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ کوئی درخت کے بیج، کوئی بیج سڑتی نہیں ہے اور سڑ کر کے اس کے اندر سے کوئی پودا نہیں نکلتا ہے اور کوئی پودا بڑا ہوتا نہیں ہے، مگر یہ کہ سب کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ درخت کا پتا بھی خشک ہوتا ہے، خشک ہو کر کے وہ گرتا ہے، گرنے کے بعد وہ سڑتا ہے، تو سب کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا درخت کا پتا بھی نہیں گرتا، گر کر کے سڑتا بھی نہیں، سڑ کر کے اس کا وجود بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم اس اللہ پر یقین رکھنے والے بندے یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ارادے کے بغیر یہاں آ گئے؟ نہیں، آپ کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ جب ایک درجے تک پہنچتے ہیں حصول علم کرتے ہوئے، تو آپ کا شمار وارثین انبیاء میں ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ علماء وارثین انبیاء ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اس نے رسول اللہ کی وراثت حاصل کی ہے۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں کہ لاہور لوگوں کو دولت ملے، کسی کو منصب ملے، کسی کو اقتدار ملے، کسی کو بنگلہ ملے، کسی کو کمپنی ملے اور کسی کو کچھ اور ملے، اور ہمیں رسول اللہ کی وراثت ملے؟ اس پر ہمیں نازا رہنا چاہیے۔ کبھی دوسروں کی طرف جھانک کر کے نہیں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ۔ ان کی طرف آنکھیں پسار کر کے اور آنکھیں پھاڑ کر کے کہ جن کو اللہ نے بہت دیا ہے دوسری چیزیں، ان کی طرف نہیں دیکھیے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا علم کی دولت، رزینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ آپ کو جو دولت دی گئی
نہ یہ دولت کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی اس کو چرا سکتا ہے، نہ یہ دولت کبھی پوسیدہ ہوتی ہے، نہ اس میں کہنگی آتی ہے، نہ یہ کبھی علم جلتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت، اس کو آپ جتنا لٹائیے، جتنا خرچ کیجئے، جتنا دوسروں تک پہنچائیے، وہ علم اور پختہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اس عطا پر، اس بخشش پر، اس انعام پر آپ خوش ہوں اور ہمیشہ شکر گزار رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو اس عظیم نعمت کے لیے منتخب کیا ہے، اس علم کے لیے کہ جس علم کے پڑھنے کے بعد بندہ نبی کا وارث بنتا ہے، نبی کا وارث بنتا۔ یہ عظیم ترین دولت ہے۔ ہم اس پر جس قدر فرحت و انبساط کو محسوس کریں گے، شکر گزار رہیں گے، یہ نعمت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کا فیضان اور اس کا نور اور اس کی روشنی ہمیشہ اپنے قلب میں محسوس کرتے رہیں گے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے عزیز طلبہ ہمیشہ اپنی اس نعمت پر خوش رہیں، اللہ کے اس انتخاب پر شاداں اور فرحاں رہے، اور کبھی بھی دل کے اندر کسی قسم کی مایوسی ہمارے اندر نہ آنے پائے۔ میں ان طلبہ کی جن کی ہمت افزائی کی گئی، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ ہمت افزائی کے لیے انعام دیے جاتے ہیں، اور دوسرے طلبہ کی ترغیب کے لیے یہ انعام اعلیٰ درجے سے کامیاب ہونے والے طلبہ کو دیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے بچوں کے اندر بھی ترغیب ہو۔ امید ہے کہ وہ طلبہ کہ جو انعام حاصل نہیں کر سکے، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ محنت کریں گے اور کوشش کر کے وہ بھی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں انعام کے مستحق بنیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی حضرات صحابہ کرام کی ہمت افزائی کی تھی، اور اسی سنت کے مطابق مدارس عربیہ میں بھی ہمت اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ میں سے بعض کی تعریف کرتے ہوئے، نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل اسید بن الحضرمی، اور نعم الرجل ثابت بن قیس۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کتنے بہترین آدمی ہیں، عمر کتنے اچھے انسان ہیں، ثابت بن قیس کتنے اچھے آدمی ہیں، اسید بن حضرمی ہیں، عبیدہ بن جراح ہیں۔ ان صحابہ کی حضور زبانی طور پر تعریف اور توصیف فرماتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ کے لیے انعام حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ آپ کوشش کریں آئندہ کے لیے کہ اور محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، ریاضتوں کے ساتھ علم حاصل کریں گے، ضروریات زندگی سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن و حدیث کے حصول علم میں پوری محنت کریں گے، اور اعلیٰ درجے کا اور نہایت باصلاحیت اور ذی استعداد عالم بن کر کے آپ جامعہ سے فارغ ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ، امت بہت پیاسی ہے، امت جو آپ کے لیے چندہ دیتی ہے، آپ کو بہت ہی اشتیاق کی نظروں سے دیکھتی ہے، آپ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ آپ دارالعلوم سے، جامعہ سے اور مدارس عربیہ سے فارغ ہو کر امت کی ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگائیں گے۔ امت جو پریشان حال ہے، جس زبوحانی میں ہے، امت کے اندر جو انحطاط ہے، جو برائیاں ہیں، امت میں جو خرابیاں ہیں اور جو اخلاقی بگاڑ ہے اور جو لوگوں کے معاشرے میں جو تباہی ہے، آپ اس تباہی کو اصلاح سے بدلیں گے، فساد کو دور کریں گے، امت میں علم کی روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے حضرت حکیم الملت
حضرت شیخ الحدیث مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے ہاتھوں میں ایک شمع دیا گیا ہے علم کا، آپ اس شمع کے ذریعے سے دنیا میں روشنی بھی پھیلا سکتے ہیں، اور اس چراغ سے آپ دنیا کو جلا بھی سکتے ہیں۔ آپ دنیا کو جلائیں گے نہیں، دنیا میں جلا بخشیں گے، دنیا کو روشن کریں گے، منور کریں گے۔ اس لیے امت سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور لوگ بہت امید بھری نظروں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے محنت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ آپ جس قدر علم حاصل کریں گے، اللہ اسی قدر آپ کے ساتھ نوازش کا معاملہ کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، آگے کی منزلیں ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے آپ مجاہدہ کریں، اکابر کی سیرت کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں کہ انہوں نے حصول علم کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں۔ حضرت صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بڑا درجہ ہے، ائمہ اربعہ میں سے ہیں، حصول علم کے لیے انہوں نے بڑا مجاہدہ کیا۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ سبق میں حاضر نہ ہو سکے۔ ہمارے یہاں تو عقیقے کی چھٹی، کس کا عقیقہ؟ میں بھی مدرسے میں رہتا ہوں اس لیے معلوم، ہمارے بھائی کے سالے کے بیٹے کا عقیقہ، ہماری بھابھی کے نند کے بیٹے کا ختنہ، یا بھائی بھابھی ہی خطرے کی بات ہے، بھابھی کی نند کی فلاں کا ختنہ، تو یہ ختنہ اور یہ عقیقہ اور یہ فلاں بہانے بنا کر کے چھٹیاں لیتے ہیں۔ دادے کا انتقال کب کی ہوتا، لیکن ہر سال مرتے ہیں دادا صاحب، معلوم ہمارے بچوں کو معلوم۔ تو ایسا بہانے بنا بنا کر کے چھٹیاں، یہ ہمارے اکابر کی عادت نہیں تھی۔ جو لوگ بہت بڑے بنے وہ معمولی بہانوں کو زندگی میں لا کر کے انہوں نے پڑھا نہیں، بلکہ مجاہدوں مشقتوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کا امام بنایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ سبق میں ایک مرتبہ غیر حاضر ہو گئے، اور حاضر نہ ہو سکے۔ استاد نے دیکھا کہ حاضر نہیں ہے یہ، تو فکر ہوئی کہ آخر غیر حاضری کا سبب کیا ہے۔ اس زمانے میں دارالعقابہ نہیں ہوا کرتا تھا، نہ مدارس میں مطبخ کا انتظام، نہ اہل مدرسہ کی طرف سے طعام کا انتظام، نہ قیام نہ طعام۔ طلبہ کو پڑھائیں گے لیکن قیام طعام کا انتظام وہ خود کریں گے۔ تو اس لیے امام شافعی دارالعقامہ میں تو نہیں تھے، کہیں اور قیام کرتے تھے۔ ایک دوسرے طالب علم کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو کہ غیر حاضری کا سبب کیا ہے۔ وہ طالب علم گئے امام شافعی کے پاس، اس وقت امام نہیں تھے، وہ طالب علم تھے، تو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف جسم پر تہبند ہے، قمیص نہیں ہے، پشت اور پیٹ کھلا ہوا ہے، برہنہ جسم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو طالب علم نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا قصہ کہ آپ کے جسم پر کپڑے نہیں؟ ہمارے یہاں الحمدللہ اب طلبہ کے پاس 10 جوڑے، 15 جوڑے، ہر مہینہ نیا جوڑا، اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو کپڑوں کا ایک گٹھر ہر کمرے میں پڑا ہوا رہتا ہے، اور مدرسے کے خادم کو محنت کے ساتھ صفائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ناقدری کی علامت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں کسی کا مقروض تھا اور قرض کی ادائیگی کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھے کہ قرض انہوں نے لیا ہوگا شیخ پھالا کبابا کھانے کے لیے جیسے ہم لیتے نہیں،
اس زمانے میں نہ شیخ کا تصور ہوگا، نہ گرین پھال، نہ لال پھال، کچھ بھی نہیں۔ امام شافعی نے جو قرض لیا ہوگا قلم دوات کو خریدنے کے لیے، اب تو دوات بھی معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے، قلم معلوم، تو قلم دوات کو خریدنے کے لیے انہوں نے قرض لیا تھا۔ فرمایا کہ میں نے قرض لیا تھا اور قرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے حدیث پڑھی تھی کہ مقروض کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقروض کی نیکیاں کل قیامت کے دن قرض خواہ کو دے دی جائیں گی۔ ہمارے یہاں تو آج کے معاشرے میں بلڈنگ بنانے کے لیے، بنگلہ بنانے کے لیے، لوگوں اور سماج میں مشہور ہونے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا اور صاحب دولت بنانے کے لیے بینکوں سے لاکھوں کروڑوں روپے کے قرض لیے جاتے ہیں اور سودی رقم حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پسند نہیں کرتا مقروض کو، اور مقروض کی نماز جنازہ سرکار نہیں پڑھتے تھے۔ مقروض کی نیکیاں قرض خواہ کو دے دی جائیں گی قیامت کے دن۔ امام شافعی نے حدیث پڑھی تھی اور اس پر عمل کیا اور فرمایا کہ میں نے قرض لیا تھا اور قرض کی ادائیگی کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے اس قرض کی ادائیگی کے لیے اپنا جبہ ہی دے دیا، اب میں برہنہ جسم سبق میں کیسے حاضر ہو سکتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ اکابر تھے، انہوں نے محنتیں کی تو وقت کے امام بنے حضرت صدیق صاحب باندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے مدرسے سے، لیکن طبیعیت میں ذرا آزادی تھی۔ فارغ ہو کر گھر آئے تو پتنگ بازی کرتے تھے، پتنگ بازی کرتے تھے۔ کھیل کود ناجائز نہیں ہے لیکن اس کے لیے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، تو پتنگ بازی کرتے تھے۔ ماں پریشان رہتی تھی کہ پڑھتا نہیں، فارغ ہو کر آ گیا، عالم بن گیا، دوسروں کے لیے نمونہ بننا تھا، تو کھیلتا ہے۔ ایک مرتبہ پتنگ بازی کر کے واپس آ رہے تھے، کچھ لوگ کتاب کھولے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے، اسی مسئلے میں مذاکرہ ہو رہا تھا، اور یہ عبدالعلی صاحب وہاں سے گزرے، عمر 17-18 سال کی رہی ہوگی، تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اور کس مسئلے میں آپ بحث کر رہے ہیں؟ تو مجلس والوں نے کہا کہ شہزادے آپ کا کام یہاں نہیں ہے، آپ جائیں پتنگ بازی کریں اور اپنے شوق کی تکمیل کریں، یہ اہل علم کی مجلس ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ دل میں ایک چوٹ سی لگی، آپ مجھے دیکھیں، دل میں ایک چوٹ سی لگی اور یہ سوچا کہ یہ لوگ انہوں نے تو میرا استہزاء کر دیا کہ شہزادے پتنگ بازی کرو، اہل مجلس میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ گھر گئے، ماں سے کہا کہ ماں مجھے اب پڑھنا ہے، میرے لیے کمرہ مختص کیا جائے، اسے صاف کیا جائے۔ 7 سال انہوں نے گزار دی، اس کے بعد کہ 7 سال تک وہ مطالعے میں لگے رہے، سوائے ضروریات جو ضروری کام ہوتے اس کے لیے باہر نکلتے، نماز کے لیے مسجد آتے، اور 7 سال تک وہ گھر میں مطالعہ کے لیے بیٹھے رہے۔ یہ مجاہدہ کیا تو پھر علم کی جس بلندی پر وہ پہنچے، آپ تاریخ کی کتابوں میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مجاہدہ اور مشقت ہی آپ کو اونچے درجے تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے ان عزیز طلبہ سے گزارش ہے کہ اللہ نے جب آپ کا انتخاب فرما دیا، اللہ نے منتخب کر کے یہاں آپ کو حاضر کر دیا، تو اپنی صبح و شام، اپنی رات اور دن ہمیشہ علم میں، مطالعے کتاب میں، درس و تدریس میں، اساتذہ کی نصیحتوں سے آپ مستفیض ہونے کی کوشش کریں۔ حضرات اساتذہ کا ادب کریں، ان کا بہت زیادہ ادب کریں کہ انہی اساتذہ کی آہ سحرگاہی اور انہی اساتذہ کی نیم شبی دعائیں
اور انہی اساتذہ کی محنت و مشقت کے نتیجے میں ہم اور آپ صحیح انسان بنتے ہیں، صحیح انسان بنتے ہیں۔ اس لیے ان کا ادب و احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں، ان کے حکم کو فوقیت دیں، ان کے حکم کی کسی قسم کی تعویل کر کے اس سے انحراف کی آپ ہرگز کوشش نہ کریں۔ ادب سے ہی اللہ علم دیتا ہے۔ از خدا خواہیم توفیق ادب کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کہ آدمی جو بے ادب ہوتا ہے وہ اپنے رب کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ادب کیجئے، ان اساتذہ کی خدمت کیجئے۔ ادب اور خدمت آپ کو اونچے درجے تک انشاءاللہ لے جائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام استنجا کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ابھی آپ استنجا سے واپس نہیں آئے تھے کہ آپ کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کم عمر لڑکے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ سرکار استنجا کے لیے گئے ہیں، واپس آئیں گے تو ضرور آپ وضو فرمائیں گے۔ انہوں نے محسوس کیا، لوٹا لیا، پانی بھرا اور حضور کے وضو کے لیے پانی کا نظم پہلے ہی سے کر دیا۔ حضور واپس آئے تو دیکھا کہ وضو کا پانی موجود ہے۔ سرکار نے پوچھا کس نے لا کر رکھا، یہ کس کی خدمت ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا دل خوش ہوا اور پھر آپ نے دعا فرمائی اور ایسی دعا فرمائی کہ وہ فرش سے نکلی اور عرش پر جا پہنچی۔ فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو دین کا سب کی سمجھ دیجئے، اس بچے کو کتاب کا علم دے دیجئے۔ پھر اللہ نے وہ علم عطا کیا کہ وہ مفسرین کے سردار کہلائے، رئیس المفسرین کہلائے۔ آپ اپنے اساتذہ کی قدردانی کریں، ان سے محبت کریں، ان سے شفقت کریں، ان کے ہر حکم کو بجا لانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ ان کے حکم سے سر منہ انحراف کی کوئی گنجائش ہمارے اندر باقی نہ رہے، اس طرح سے ان کے احکام کی تعمیل کرے۔ بزرگان محترم، یہاں پر شہر سے آئے ہوئے معززین موجود ہیں اور محترم عمائدین موجود ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ان طلبہ کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اہل علم کی محبت کی وجہ سے آپ کی حاضری ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی آتے ہیں حضور کے پاس اور وہ کچھ سوال کرتے ہیں، پھر انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کوئی خاص عمل نہیں ہے سرکار، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سننے کے بعد حضرات صحابہ کرام کو جس قدر خوشی ہوئی، ایمان لانے کے بعد کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ان کو خوشی اس بات پر کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے عشق رکھتے ہیں، ہماری عقیدت رسول اللہ کے ساتھ ہے، تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس بات کو سن کر کے صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ حضرات مدارس عربیہ دینیہ سے، مساجد سے، خانقاہوں سے، اہل علم سے، علماء سے، اہل مدارس سے آپ محبت کرتے ہیں، طلبہ سے شفقت کا، عنایت کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے دولت کا ایک حصہ ان طلبہ کی ضروریات کے لیے نکالتے ہیں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ آپ کو بھی کل قیامت کے دن
علماء کے صفوں کے ساتھ اٹھائے گا اور علماء کے ساتھ آپ کا حشر فرمائے گا۔ اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، میں شکر گزار ہوں اپنے دوست اور رفیق اور ساتھی حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم کا، تو انہوں نے اپنے شفقتوں اور عنایتوں سے مجھے یہاں حاضری کا حکم دیا۔ میں نے منتشر بکھری ہوئی یہ 2-3 قسم کے باتیں کی ہیں، میں سما خراشی پر معذرت چاہتا ہوں، اور جو کچھ بھی اچھی بات کہی گئی اللہ کی جانب سے سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں خود عمل کی توفیق مانگتے ہوئے اور آپ کے علم و عمل میں برکت کے لیے اللہ سے دعا کروں۔ وآخر دعوانا